بیٹی کو معلوم کر دیا یا بیٹے کو معلوم کر دیا، فلانے کے نام کر دی، فلانے کے نام کر دی، آپ کو کس نے اختیار کیا ہے؟ اور یہ بات بھی سن لیجیے، آپ علم ہونی چاہیے، زندگی کے اندر ابا حیات ہے، اماں حیات ہے، زندگی کے اندر ماں باپ کو یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی جائیداد تقسیم کرے، وراثت سمجھ کر اپنی جائیداد کو تقسیم کرے، یہ ماں باپ کو اللہ نے اختیار نہیں دیا۔ جب دیں گے تو ہدیہ اور تحفہ سمجھ کے دیں گے، وراثت سمجھ کے نہیں۔ اور ہدیہ اور تحفہ کیسا ہوگا؟ سنیے حدیث صحیح بخاری کی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہے سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ۔ نعمان بیٹے کا نام ہے، بشیر والد کا نام ہے، اور جس نے یہ کام کیا وہ بشیر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایک دن اپنے 2 غلاموں کو لے کر اپنے بیٹے کے ساتھ آیا۔ میں نے کہا کہ بیٹا یہ 2 غلام آپ کے ہوئے، آپ ان سے جو چاہو کام لے سکتے ہو، جب چاہو ان کو آزاد کر سکتے ہو، یہ آپ کی وراثت ہے، یہ آپ کے سپرد ہے۔ بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں امی کو بتاتا ہوں۔ سیدھا گھر آئے، گھر آ کر بیٹے نعمان رضی اللہ عنہ نے اپنی بات کو بتایا کہ امی جان آج ابا جی نے یہ معاملہ کیا ہے، مجھے 2 غلام دے دیے ہیں اور کہا کہ یہ آپ کے ہی ہیں، یہ وراثت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ سرکار آپ نے جو کام کیا ٹھیک ہے، لیکن میں اس وقت تک مطمئن نہیں جب تک آپ اللہ کے رسول کے سامنے یہ فیصلہ نہ کریں۔ آپ جائیں اسی وقت، نعمان کو بھی لے کر جائیں، اللہ کے رسول کے پاس جائیں، یہ مسئلہ سامنے رکھیں، اگر اللہ کے رسول اجازت دیتے ہیں یہ کام ٹھیک کیا ہے تو پھر میں بھی مان لوں گی کہ ہاں آپ نے ٹھیک کیا ہے۔ اگر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا تو پھر آپ کو یہ غلام واپس لینے پڑے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہوں۔ اب وہی بشیر رضی اللہ عنہ نعمان کو لے کر اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے رسول میں نے اپنے 2 غلام ہیں ہی میرے پاس 2 غلام، میں نے اپنے بیٹے نعمان کو دے دی، کیا میں نے ٹھیک کیا ہے یا نہیں ٹھیک کیا؟ میری بیوی اعتراض کر رہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول سے فیصلہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے علاوہ تیرا کوئی اور بیٹا بھی ہے؟ نعمان کے علاوہ؟ جی اللہ کے رسول اور بچے بھی ہیں۔ فرمایا کیا سارے بچوں کو 2 غلام دیے یا صرف نعمان کو 2 غلام دیے؟ اللہ کے رسول صرف نعمان کو دیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فما حدث بینہم، تو نے اولاد میں انصاف نہیں کیا، انہیں اولاد میں انصاف نہیں کیا۔ اور نبی علیہ السلام نے اگلے الفاظ کیا کہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں ظالم کی ظلم کے اوپر گواہی نہیں دیتا، میں ظالم کی ظلم کے اوپر گواہی نہیں دیتا۔ آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے ہو کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ نے ٹھیک کیا اور بیوی کو جا کر آپ بتاؤ آپ نے ظلم کیا ہے، فما عدلت بینہما، اولاد کے درمیان آپ نے انصاف نہیں کیا۔ انصاف یہ ہے اگر زندگی کے اندر آپ اپنے بچوں کو دو گے تو جو 2 لاکھ روپے آپ نے بڑے بیٹے کو دیا وہ 2 لاکھ روپے آپ کو 5 سال کے بیٹے کو بھی دینا پڑے گا، چاہے اپنی کفالت میں رکھے لیکن وہ 2 لاکھ کا وارث ہے، چاہے 30 سال کا ہے وہ بھی، 2 سال کا ہے وہ بھی۔ نمبر 2، جو آپ نے 2 لاکھ روپیہ بیٹے کو دیا ہے اور آپ یہ قانون بنا رہے ہیں کہ 2 کے بدلے 1 جو ہے وہ بیٹی کو دیا جائے گا، زندگی کے اندر ایسا نہیں ہوگا۔ زندگی میں 2 لاکھ بیٹے کو تو 2 لاکھ ہی بیٹی کو۔ یہ 1/2 کا جو قانون ہے یہ مرنے کے بعد کا ہے، یہ انسان کا دنیا سے جانے کے بعد کا ہے۔ ابا مر گیا ہے پھر بیٹی اور بیٹیوں کے اندر تقسیم کیا جائے تو پھر 1 لاکھ بیٹی کو آئے گا، 2 لاکھ بیٹے کو آئے گا۔ زندگی کے اندر یہ قانون نہیں ہے۔ حیات کے اندر جب ابا زندہ ہے تو پھر سب کو برابر کرے، سب کو برابر دے، لیکن ہمارے یہاں اس کے اندر بھی بڑی غلطیاں کی جاتی ہیں۔ ایک تو اس قوم کے اندر ابھی تک بیٹی کو وراثت دینے کا رواج پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہم 5 لاکھ کا جہیز ہم نے دیا تھا، ہم نے شادی کے اوپر اتنا خرچ کیا تھا، وہ آپ کی اضافی نے کی ہے، آپ نے بیٹی کے لیے جو کچھ کیا وہ آپ کی اضافی نے کی ہے، لیکن پوچھ آپ سے یہ نہیں ہوگی قیامت کے دن کہ آپ نے شادی پر جہیز کتنا دیا تھا،
آپ سے پوچھ کچھ یہ ہوگی کہ وراثت میں سے اس کو حصہ کتنا دیا، اس کو حصہ کتنا دیا تھا آپ نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث جو میں نے ابھی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پڑھی ہے، یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ، عبداللہ بن مبارک، انہوں نے بیٹھے ہوئے یہ حدیث پڑھی۔ حدیث جیسے ہی پڑھی تو ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنے علاقے سے نکلے اور سیدھا جا کر اپنا جہاں پر آبائی علاقہ تھا، ماں باپ رہتے تھے، وہاں پر پہنچے۔ ابا فوت ہو چکے، مبارک رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے، اور بیٹا بھی عبداللہ وقت کا بہت بڑا محدث ہے، نیک شخصیت ہے۔ حدیث پڑھی کہ اولاد کے درمیان انصاف کرو، بیگ اٹھایا سیدھا گھر چلے گئے۔ ابا فوت ہو چکے ہیں، اپنی 6 بہنوں کو بلایا، 6 بہنوں کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ دیکھو ابا کے پاس علم بڑا تھا، وقت کے محدث تھے، لیکن ابا سے غلطی ہو۔ غلطی کیا ہوئی؟ ابا نے ٹوٹل اپنے جو 2 باپ کے ابا نے جاتے ہوئے میرے نام کیے تھے۔ ابا وقت کے محدث تھے، امام تھے، لیکن غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں آپ ساری بہنیں میرے ساتھ تعاون کریں، میں جو آپ کا حصہ بنتا ہے بعد میں سے آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، تاکہ ابا کی قبر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے چھٹکارا دے۔ نیک اولاد ماں باپ کے بارے میں ایسا سوچتی ہے، اور بدبخت اولاد پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ جنازے کے اوپر اگر کوئی روک لے کہ تیرے ابا نے مجھے یہ دینا تھا، آج ہم دفنانے کے لیے جا رہے ہیں، قبر اٹھا کے پھر لے لینا اسے جو کچھ آپ کو لینا ہے۔ بدبخت اولاد یہ کام کرتی ہے، اور آپ کس کے سہارے قرضے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اولاد کے سہارے، اور یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد میرے قرضے ادا کر دے گی۔ آپ کو 5 منٹ بھی تاخیر کے ساتھ اپنے گھر نہیں رکھنے دیں گے۔ 2 منٹ بھی مولوی نے جنازہ لیٹ کیا تو آپ کے لیے بڑا وبال بن جائے گا۔ آپ کس جو ہے نا اپنے ہوش میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ میری اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی؟ 2 دن کے بعد آپ کی قبر کی تختی بھی بھلا دی جائے گی کہ آپ کہاں فوت ہوئے تھے اور کہاں آپ کی قبر بنائی گی۔ اپنے معاملات کو خود حل کر کے جاؤ، کسی کے آسرے پر نہ چھوڑو۔ جس کا قرضہ دینا ہے لسٹ بناؤ، کم از کم آپ کی بیوی کو پتا ہونا چاہیے کہ کس کا کیا کچھ دینا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ابا جیسے کما رہے ہیں، جیسے کھا رہے ہیں، جیسے کھلا رہے ہیں، جیسے جہاں سے لے کر آ رہے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ جب مر جائے گا تو قبر اور اس کی میت کو روکنے کے لیے 20 افراد کھڑے ہوئے ہوں گے، بھائی تیرے باپ نے قرضہ دیا، قرضے اپنے خود ہی ادا کر کے جاؤ، اپنے خود ہی ادا کر کے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنیے، پھر میں آگے بات چلاتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے یہ حدیث سنی، اپنی بہنوں کے پاس گئے، بہنوں کو سارے حصے دے دی، جتنا جس کا حصہ بنتا تھا ساری بہنوں کو دے دی۔ دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی شادی ہوئی، پھر ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ 6 بہنوں میں سے ایک کے ہاں بیٹی پیدا ہو۔ انہوں نے آپس کے اندر وہ ایک دوسرے کو رشتہ لے کر دے کر شادی کر دی۔ اب 6 بہنوں نے مل کر جو باپ کا حصہ ان کو ملا تھا، جو بھائی عبداللہ نے ان کو دیا تھا بہنوں کو، 6 بہنوں نے مل کر وہ سارے باپ کا حصہ ان 2 بچوں کو دے دیا، عبداللہ کے بیٹے اور اپنی جو ان کی بھانجی تھی جن کی شادی ہوئی ان کو دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ باپ کی قبر کو بھی چھڑا لیا اچھا فیصلہ کر کے، اپنے سر سے بھی یہ جو بوجھ تھا وہ ہٹا دیا اپنی بہنوں کو حصہ دے کر۔ نمبر 3 اللہ نے انعام میں کو کیسا دیا؟ جو باپ بہنوں کو دیا تھا وہی واپس ان کے گھر میں آ گیا۔ آپ کسی کا 1 روپیہ نہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا 1 روپیہ بھی کہیں جانے نہیں دیتا۔ لیٹ سویر ضرور ہوگا لیکن واپس آپ کی جیب کے اندر آپ کی امانت واپس ضرور آئے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن کبھی کسی کے ساتھ فرار اور دھوکہ نہ کرے، کبھی کسی کا 1 روپیہ بھی ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرے، اللہ کئی روپے پھر ایسے نکالے۔ دوسری حدیث سنیے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ربیع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، یہ مکہ میں رہتے ہیں اور اللہ کے رسول مدینہ میں رہتے ہیں۔
साद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए, नबी अलैहि सल्लम ने देखा कि बीमार है। आपने फरमाया कि साद क्या हुआ? अल्लाह के रसूल ऐसे लगता है बस अब आखिरी वक्त आ गया। नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कुछ कहना चाहते हो? अल्लाह के रसूल ये की बेटी है और मैं जो है अपनी सारी विरासत जो है सारी जायदाद अपनी उस बेटी के नाम करना चाहता हूँ। नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया ज़्यादती कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल चलो आधी विरासत अपनी बेटी के नाम करता हूँ। फरमाया कि ज़्यादती कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल फिर क्या करो? फरमाया फस्सुलुसु खैर, फस्सुलुसु खैर, फस्सुलुसु खैर, तीसरा हिस्सा बेहतर है। टोटल जायदाद में से सुलुस बेहतर है, वही काम कर जो शरीयत इजाजत देती है। तीसरा हिस्सा वसीयत कर जा, आधी और पूरी जायदाद अपनी बेटी के नाम नहीं कर। इतना सिर्फ आप वसीयत कर सकते हैं। फौत हो गए, फौत होने के बाद एक औरत इनके घर आई, आकर कहने लगी आपके घर के बंदे ने साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे कुछ पैसे देने, मेरे कुछ पैसे देने। तो आपने घर वालों ने कहा कि आपके पास ऐसी क्या प्रूफ है आपके पास कि उन्होंने पैसे आपके देने? उन्होंने कहा कि हाँ उन्होंने देने थे, प्रूफ लेकर आओ। प्रूफ तो मेरे पास नहीं है, कोई गवाह भी नहीं है मेरे पास, मैं कैसे कहां से लेकर आऊं? तो वो खैर चली गई। नबी अलैहि सल्लम के पास आए, आप अलैहि सल्लम ने फरमाया मुझे यूं लगता है कि आप लोगों ने साद के सर पर जो कर्जा था वो अदा नहीं किया। अल्लाह के रसूल कर्जा तो कोई नहीं। आपने फरमाया कि 2 दिरहम की वजह से अल्लाह ने उसको जन्नत के दरवाजे पर रोका हुआ। 2 दिरहम की वजह से साद को जन्नत के दरवाजे पर रोका हुआ। जल्दी से वो 2 दिरहम अदा करो, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। आप कर्जों को क्या समझते हैं? ये भी कर्ज है जिसने आज तक 20 साल हो गए, 8 बच्चों का बाप हो चुका है, अपनी बीवी को हक माफ नहीं दिया। ये कर्ज है आपके ऊपर। अल्लाह के हाथ जब पहुंचेगा चोर बनाकर पेश किया जाएगा अल्लाह की अदालत में। लाकी अल्लाह सालिका, मुस्तदरक हाकिम की हदीस है, जो अपनी बीवी को हक मार नहीं देता मरेगा। जिससे सख्त अल्फाज दिए वो मैं बयान नहीं करना चाहता मेरे रसूल पर। फरमाया कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में इस हालत में मिलेगा कि ये इसने चोरी और डाका डाला, चोर बनकर पहुंचेगा। बीवी का जो हक है उसको दीजिए, विरासत में से अलग उसको हक मिलेगा, लेकिन जो हक मार आपने तय किया था, जिसकी वजह से आप निकाह करके आप अपने पास लेकर आए थे, उसका हक दीजिए उसको। मदीना के अंदर एक मामला हुआ। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया जिसका नाम है गैलान बिन सलमा रज़ियल्लाहु तआला। गैलान बिन सलमा अल्लाह के रसूल के पास आया। अस्लमा गैलान व माहुन्ना अशरा निस्वतुन अस्लमना। गैलान भी आया और उसके साथ उसकी 10 बीवियां आई। 10 बीवियां, 10 बीवियां, एक से ज्यादा, 4 से ज्यादा। पहले तो इजाजत थी, इस्लाम ने भी पाबंदी लगाई है कि 4 से ज्यादा नहीं रख सकते। इसका दूसरा हिस्सा भी सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल के पास है, अल्लाह के रसूल कलमा पढ़ना चाहता हूं, मुझे मुसलमान कीजिए और मेरी 10 बीवियां भी मुसलमान होना चाहती। नबी अलैहि सलाम ने कलमा पढ़ाया, सबको मुसलमान कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया गैलान अपनी 10 बीवियों में से देख ले, सिर्फ 4 बीवियां और ये तखय्यर अरबाअ मिनहुन्ना, 4 बीवियां अपने निकाह में रख ले, बाकी सबको तलाक देकर इनके घर रवाना कर दे, इद्दत गुजार कर आगे निकाह कर। तुझे इस्लाम अब इजाजत नहीं देता कि तू अपने निकाह के अंदर 4 से ज्यादा औरतों को रख। गैलान बिन सलमा ने सोच विचार के बाद 6 को तलाक दिया, जो कुछ उनके हिस्से में आना था हक को दे दिया, वो रवाना हो गए। अब वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के पास चले गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का दौर आया। खिलाफत के दौर में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला कि गैलान ने उन 4 बीवियों को भी तलाक दे दी। वो जो 4 बीवियां थी उनको भी तलाक दे दी। आपने रास्ते में पकड़ लिया गैलान, जी भी गैलान तूने अपनी 4 बीवियों को तलाक दी? जी अमीरुल मोमिनीन मैंने तलाक दी। क्यों तलाक दी? असल वजह यह है कि मेरी बीवियां आउट ऑफ कास्ट है, मेरी बिरादरी की नहीं है, मेरी बिरादरी की नहीं है। अब अगर मैं उनको रखता हूं और मैं फौत हो जाता हूं तो
تو مطلب میری جائیداد دوسری برادری میں چلی جائے گی, دوسرے خاندان میں چلی جائے گی. اس نیچر کے لوگ بھی ہوتے ہیں. بھائی ظالموں, یہ چیز تو تم نے پہلے سوچنی تھی کہ میں کس برادری کے اندر نکاح کر رہا ہوں, شادی کر رہا ہوں. جب دینے کی باری آئی تو برادریاں آ رہے آتے. جب آپ اس کو پیار بتائے تھے تب برادریاں کہاں تھی, تب خاندان کہاں تھے. آپ کے وہ لباس بن چکی ہے, وہ آپ کے نکاح میں آ چکی ہے. 2-4 منٹ برداشت کیجیے گا, یہ معاملہ بڑا اہم ہے. میں اسی بات کے اوپر اتفاق کروں گا. غیلان بن سلمہ کو کہا کہ تو نے اپنی بیویوں کو طلاق دی. جی طلاق دی. کیوں؟ وجہ اس وجہ سے دی ہے کہ وہ دوسری برادری. آپ نے فرمایا ایسے کر, جا اپنی بیویوں سے رجوع کر, کیونکہ طلاق ابھی ایک ہے. اپنی بیویوں سے جا کر رجوع کر. میں رجوع نہیں کرتا. غیلان جا رجوع کر. اگر تو نے رجوع نہ کیا تو دیکھ امیر المومنین عمر بن خطاب کو اچھی طرح سے جانتا. اگر تو نے رجوع نہ کیا تو میرے 2 فیصلے کان کھول کے سن لے. 2 فیصلے. اگر تو مر گیا, تیرے مرنے کے بعد تیری بیویوں کو بلاؤں گا اور تیری وراثت کو ان بیویوں کے اندر تقسیم کروں گا, چاہے تو نے ان کو طلاق دے دی. دوسرا معاملہ, میں تیری قبر کے ساتھ حشر کروں گا. تیری قبر کے ساتھ, میری قبر کے ساتھ ایسے حشر کروں گا جس طرح لوگوں نے ابو رکال کی قبر کے ساتھ کیا تھا. ابو رکال کی قبر کے ساتھ جس طرح لوگوں نے حشر کیا تھا, میں ویسے ہی تیری قبر پر آؤں گا اور اسی طرح حشر کروں گا. ابو داؤد کے اندر اور معبود کے اندر ابو رکال کا واقعہ موجود ہے. یہ قوم سمود میں سے نکلا ہوا بندہ تھا, مکہ میں آ گیا تھا. یہ وہی بدبخت ہے جس نے ابرار کے لشکر کو کہا تھا کہ یہ بیت اللہ سامنے کھڑا ہے اور ابھی متولی کوئی نہیں ہے, چڑھائی کر دو. یہ وہی بدبخت ہے. یہ ایک گناہ کرنے کے لیے بیٹھا تھا. چھوٹا سا بچہ تھا خاتون کے پاس. گناہ کے اندر یہ بچے کی چیخیں رکاوٹ بن رہی تھی. اس بچے کو اٹھا کر اس کے کپڑے اتار کر تپتے ہوئے پہاڑ کے اوپر اس بچے کو رکھ دیا تھا. اور اس بچے کی جلد جو ہے نا جل گئی تھی, جل گئی تھی. پیچھے سے ہڈیاں نکل آئی تھی بچے. اور اس وقت اس کی ماں نے یہ بددعا کی تھی, اللہ اس ابو رکال کو اس وقت تک موت نہ دینا کہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے, اور اس کی قبر کو بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دینا. اور عبرت کا نشان کیسے بنا؟ مکہ سے طائف کا سفر کرے, راستے کے اندر ابو رکال کی قبر ہے. جو بھی مدینہ سے یا مکہ سے سفر کر کے طائف جاتا تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کوئی ڈھونڈے مارتا, کوئی کوڑے مارتا, کوئی ڈنڈے اور سوٹے اور جوتے مارتا تھا. ابو رکال کی قبر کے ساتھ جو حشر ہوا, میں تیری قبر پر آؤں گا اور اسی طرح کوڑے ماروں گا جس طرح ابو رکال کی قبر کے اوپر مارے گئے. وراثت کے معاملے کو آپ معمولی نہ سمجھیں. جس کا جو حصہ بنتا ہے وہاں تک پہنچائیں گے. یہ شریعت ہے, یہ دین ہے, کسی کو بھی آپ محروم نہیں کر سکتے. بیٹا ہے لے گا, بیٹی ہے لے گی, جو بھی ہے چھوٹا ہے بڑا ہے وہ آپ کی وراثت کے پورے حقدار ہیں. جو شریعت ان کو حصہ دیتی ہے وہ ان کو دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ الحمدللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا شافي مرضنا اشف مرضنا ومرضى المسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض فإنه نصف العلم وإني مقبوض الآن رواه ابن ماجه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وزدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دین کے علوم میں سے ایک اہم علم جس کا تعلق ہماری زندگی سے اور موت سے ہے وہ علم ہے علم وراثت جائیداد کی تقسیم بندی. مرنے والا جب مرتا ہے تو پیچھے پورا سامنے بیٹا کتنی جائیداد کا وارث ہے, بیٹی کو کچھ دیا جائے گا یا محروم کیا جائے گا, اگر اس کے پوتے پوتیاں ہیں تو اس کو کتنا دیا جائے گا, اگر بھائی اور بہن ہیں تو کتنا ملے گا, ماں باپ ہے تو کتنا دیا جائے گا, ایک ہی باپ کی اولاد ہے تو کتنی وراثت کے حقدار ہوں گے, اگر مائیں جدا ہیں تو کتنی وراثت کے حقدار ہوں گے. یہ ایک علم ہے اور اس کی اہمیت سب سے زیادہ یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے حصے سب کے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیے, قرآن مجید کے اندر بیان کر دیے. اس کا مقصد سمجھیں, حدیث کے بارے میں ابھی تک کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے حدیث کے اندر ابہام ہو سکتا ہے, حدیث کے اندر ضعف ہو سکتا ہے, حدیث لکھنے والے کے اوپر تبصرہ ہو سکتا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کا علم حدیث کے اندر تبیین کے لیے تو بیان کیا ہے, وضاحت کے لیے, لیکن جو کچھ ضروریات تھی وہ سارا کچھ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. قرآن کے بارے میں کون کہے گا کہ یہ صحیح ہے, قرآن کے بارے میں کون کہے گا کہ یہ لکھنے والا صحیح نہیں تھا. اس وجہ سے اللہ نے یہ سارا ٹاپک جو ہے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا. وراثت
وراثت کا علم بڑی گہرائی طلب علم، عقل اور دانش پر ہونا اس لیے ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام نے بھی سب کو یہ علم نہیں دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ عالم الفرائض زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری امت میں میرے صحابہ میں سب سے زیادہ وراثت کا علم جاننے والا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، لیکن آپ نے سارے صحابہ میں سے صرف ایک کا نام لیا اور انہوں نے ہی سارا وراثت کا علم بیان کیا ہے۔ ان کے ساتھ کبھی ابو ہریرہ ہے، کبھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن سارا جو مین مرکزی راوی ہے وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تقریباً کوئی 30 سے لے کر 40 تک احادیث تھی۔ احادیث اس کو ایک صحیفے کا نام دیا گیا۔ وہ صحیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کی نیام میں رکھا کرتے تھے اور اس صحیفے کا علم آپ کی زوجہ کو بھی تھا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا اور عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ کو بھی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 30 سے 40 احادیث ایسی ہیں جو سپیشل جو ہے وہ وراثت کے موضوع پر ہے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس لکھ کر رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک اہمیت ہے اس کی وراثت کے علم کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن ماجہ کی حدیث ہے تعلم الفرائض، وراثت سیکھا کرو، لوگوں کو سکھایا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، باقی سارے دین کے علوم، دنیا کے علوم ایک طرف، آدھا علم اللہ تعالیٰ نے وراثت کے اندر رکھا، یہ آدھا علم ہے۔ وَإِنِّي مَقْبُوضٌ، اور میں قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قبضے میں اپنے ہاتھ میری جان نکال دے گا اور میں جانے والا ہوں۔ اللہ کے رسول نے یہ کیوں کہا کہ میں جانے والا ہوں؟ اس وجہ سے فرمایا کہ جتنے جو مسائل ہیں مجھ سے پوچھ لو، اب تو وحی آ سکتی ہے لیکن میرے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو وحی دے کر زمین پر نہیں اتارے گا۔ انی مقبوض، میں جانے والا ہوں۔ ایک اور حدیث جامع ترمذی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ علم 3 طرح کے ہیں، علم 3 طرح کے ہیں۔ سب سے پہلا علم قرآن، انسان کو قرآن کے علوم کے اندر واقع ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ آیت کریمہ کس وجہ سے نازل کی ہے، اس کا شان نزول کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا علم فرائض، وراثت کا علم، اور تیسرا علم ہے تعلیم و تعلم، جو کچھ خود سیکھا ہے وہ دوسروں کو سکھاؤ، ہنر پیش کرو، لوگوں کو ہنر سکھاؤ۔ یہ 3 علوم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کی بڑی قدر ہے۔ بہرحال یہ فضائل اور یہ اہمیت ہے علم وراثت کی۔ کم از کم بندے کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میرا والد فوت ہو جائے یا مجھ پر کوئی وقت آ جائے تو میری جائیداد میں سے میرے بچوں کا، میرے ورثاء کا کتنا حصہ بنتا ہے۔ سب سے زیادہ آج قتل و غارت، طلاقیں، گھر کے اندر بگاڑ اور گھر کے اندر لڑائی جھگڑے، خون کا بہانا اور خون کا سستا کرنا، سب سے بڑی مین وجہ وہ وراثت، جائیداد۔ 2 بھائی ہیں، آپس میں لڑ پڑے، وہ کہتا ہے کہ یہ دکان میں ہوگا، وہ کہتا ہے کہ یہ دکان میں ہوگا۔ فیصلہ کرانے کے لیے تیسرے کے پاس گئے تو فیصلہ ہوا چھوٹے بھائی کے حق میں۔ بڑے بھائی نے رات کو نہیں بلا کے دی، اس کو موڑ کے کاٹ اتار دیا، مجھے نہیں ملی، ملے گی تجھے بھی نہیں۔ تو یہ اس طرح قتل و غارت وراثت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ بیوی کو طلاق دے دی، وجہ کیا بنی؟ وجہ کیا بنی؟ صرف وجہ اتنی سی بنی تھی میں نے اپنے حق مال کا مطالبہ کیا۔ بھائی تیرے میرے اندر فرق کیا ہے؟ تو کیوں مانگ رہی ہے مجھ سے؟ بھائی فرق ہے، آپ جو اپنے گھر لے کر آئے ہو اسی حق مال کی وجہ سے اس کو لے کر آئے، اس کی وجہ سے اس کو ڈیوورس دے دیا، جا گھر دفع ہو جا، مجھ سے تم مطالبہ کیوں کرتی؟ تو یہ جو معاملات ہیں، نمازیں آپ کی الگ ہیں، حج آپ کا الگ ہے، لیکن معاملات کے اندر میں اور آپ اگر سیدھے نہیں ہیں تو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، زکات منہ پر دے مارے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر اس کا۔ معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں چھوڑا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ سن لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جنت البقیع سے باہر نکلے، آپ کو 2 بندے ملے، سانس چڑھا ہوا ہے، سانس پھولا ہوا ہے، اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ ایک کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ ایک بندے کا جنازہ پڑھا کے آ رہے ہیں، ابھی آپ نے جنازہ پڑھایا اور اس کو جنت البقیع میں تدفین کیا، یہ بندہ آپ جانتے ہیں کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینہ کا رہنے والا، بہت ہو گیا ہے، ہم نے جنازہ پڑھا ہے، اس کو قبرستان میں دفنا دیا۔ اللہ کے رسول یہ کس حالت میں فوت ہوا ہے آپ کو پتا ہے؟ فرمایا خیریت ہے، کیسے فوت ہوا، کیا ہوا؟ تو دونوں کہنے لگے مرنے والا ہمارا بھائی تھا، جو مر چکا ہے، آپ نے جنازہ پڑھایا اور آپ نے اس کی تدفین کی، وہ ہمارا بھائی تھا۔ معاملہ یہ ہے ہمارے بھائی کے پاس ٹوٹل جائیداد 6 غلام تھے، 6 غلام تھے ٹوٹل جائیداد۔ بھائی نے مرنے سے پہلے 6 کے 6 غلام کو آزاد کر دیا، جاؤ بھائی میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اب تم آزاد ہو، اپنی آزادی کی زندگی گزارو۔ ٹوٹل جائیداد بھی وہ 6 غلام تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ پہلے غلام خریدے جاتے تھے، ان کی قیمت بھاری قیمت ادا کی جاتی تھی، تو انہوں نے ہمارے بھائی نے 6 غلام آزاد کر دیے، ٹوٹل اس کی جائیداد اگر وہ فوت ہو جاتا اس کے بعد وہ 6 غلام جو ہے وہ رضا میں تقسیم ہوتے، یا ان کو بیچ کر ہم پھر وہ رقم جو ہے وہ رضا میں تقسیم کرتے، لیکن ہمارے بھائی نے یہ کام کیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے قریب ایک غلام جو ٹھہرا ہوا تھا اس کو حکم دیا آپ مدینہ کی گلی گلی میں پھیل جاؤ، اپنے ساتھ 2 بندے لے لو، ہر گلی کے اندر دیکھو جہاں پر اس نام کے 6 غلام نظر آئیں اس کو میرے پاس لے جاؤ، میرے پاس لے جاؤ۔ نبی علیہ السلام کے حکم پر صحابہ کرام پھیل گئے، گلیوں کے اندر ایک ایک بندے کو ڈھونڈا، پتہ چلا کہ فلانا کہاں رہتا ہے، فلانا کہاں رہتا ہے، سب کو اکٹھا کر کے اللہ کے رسول کے پاس لے گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب ان 6 بندوں کے نام لکھو، ایک پرچی پر 2 غلام کے نام، دوسری پرچی پر 2 غلام کے نام، تیسری پرچی پر بھی 2 غلام کے نام۔ پرچیاں ڈالو، پرچیاں ڈال دی گئی۔ نبی علیہ السلام نے غلام کو دیا ایک اٹھاؤ، ایک پرچی اٹھائی گئی، 2 غلام کا نام ایک پرچی پر جو لکھنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا شریعت کے اندر اتنی اجازت ہے کہ ٹوٹل مال میں سے تیسرا حصہ وہ وصیت کر سکتا ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے، یہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راہ میں وقف ہے۔ اب ٹوٹل 6 میں سے تیسرا حصہ 2 غلام بنتے تھے، اب یہ 2 غلام آزاد ہیں، جاؤ بھائی تم سے کوئی معاملہ نہیں، تمہیں ہم دوبارہ نہیں بلائیں گے، تم آزاد ہو۔ باقی 4 غلاموں کو نبی علیہ السلام نے پورا سار کے سپرد کیا اور فرمایا کہ اس کو اپنے پاس رکھو، چاہو تو اس کو بیچ کر پورا سار اس کی قیمت ادا کرو ایک ایک وارث کو، چاہو تو 4 غلاموں کو اپنی اپنی دنیا دے دو۔ یہ اللہ کے رسول نے پہلا فیصلہ کیا۔ اب دوسری سخت بات جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کیا تھی؟ فرمایا لو علمناہ، اگر مجھے علم ہوتا کہ مرنے والے نے یہ کام کیا ہے جاتے ہوئے ساری جائیداد اللہ کے راہ میں دے گیا ہے، آزاد کر دیا ہے ٹوٹل جائیداد اور غلاموں کو، ما صلینا، مدینہ میں چاہے بڑا ہے ایسے بندے کا جنازہ نہ پڑھا۔ لو علمناہ ما صلینا، اگر مجھے علم ہو جاتا کہ اس نے یہ کام کیا ہے تو میں اس بندے کا جنازہ نہ پڑھا۔ ہم کہاں کریں گے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک بیٹے سے زیادہ محبت ہے تو سارا کچھ اس کے نام کر دیا، ایک بیٹا زیادہ کماؤ پتر ہے تو اس کو یہ سب کچھ دے دیا، گاڑی آئے تو تو لے لے، مکان آئے تو تو لے لے، کوٹھیاں بنگلے سارا تو تو لے لے، باقی بچے کہاں گئے؟ باقی بچوں کو آپ نے محروم کیوں کیا؟ آپ کون ہوتے ہیں اس کو جائیداد سے محروم کرنے والے؟ آپ کا شریعت کے اندر کوئی تصور نہیں ہے آپ کرنے کا، کسی کو کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر آپ بھی کر دیا ہے پھر بھی بیٹا اتنا ہی وارث ہے جتنا وہ پہلے وارث ہے، چاہے جتنا آپ پاک کر دیں۔ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ اپنے بیٹے کو آگ کر رہے ہیں کس وجہ سے؟ کہ بیٹے نے نافرمانی کی ہے۔ آپ کون بندہ تھا؟ آپ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو آگ کیا؟ آپ نے بیٹے کو تو بھاگ کے آگ کر دیا، اخباروں کے اندر پیس بھی چلا دی، نیوز بھی دے دی۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کیا کہ
शराबी है, जानी है, जो कुछ भी करता है, पैसा है उसके पास, कोई याद नहीं करता, कोई याद नहीं करता। ये हमारी मुनाफिक का कदम हो। क्या मतलब कि हम अपने बच्चों को सिर्फ पैसों के लिए बच्चा मानते हैं। दूसरी एक हदीस सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कता मीरास अखीही मिन मौरिसी कता अल्लाहु मीरास फिल जन्नह। जिस बंदे ने किसी मुसलमान की विरासत से उसको महरूम किया, किसी मुसलमान को उसकी विरासत से महरूम किया, बेटी का हिस्सा बनता था, बाप ने कहा कि हमने इसको दहेज बढ़ा दिया है, शादी बड़ी टीप टाप की है, बस अब इसको विरासत नहीं देगी, बेटों के नाम चढ़ा दिया। जिसने भी ये काम किया, किसी वारिस को विरासत से महरूम किया, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत की विरासत से महरूम कर देगा। वो चाहे जितना बड़ा इबादत गुजार क्यों ना हो, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और हदीस सुनिए, सुनन अबी दाऊद की, इन्ना रजुला अव इमराअतुन ला यअमलु अमलन मिन अहली जन्नह। एक बंदा या औरत दुनिया के अंदर अमल करते रहते हत्ता यबलुगु 60 सना, नेकियां करते रहते करते इनकी उम्र 60 साल को पहुंच गई। 60 साल के बुजुर्ग हो गए, औरत हो चाहे मर्द हो, 60 साल तक पहुंच गए। अब जब 60 साल को पहुंचे, मौत का वक्त करीब आया, सुम्मा यहज़ुरुहुमुल मौत, उनके ऊपर मौत हाजिर हो गई। जाते हुए वो ऐसी वसीयत करके गए कि किसी वारिस को महरूम किया था। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला 60 साल की इबादत ज़ाया करके उसको जहन्नम का ईंधन बना देगा। विरासत को हम क्या समझते हैं? अल्लाह तबारक व तआला 60 साल के नाम अमाल